اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا اور یہ کتاب ہے انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے وہذا کتاب انزلناہ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارکن بابرکت ہے مصدق الذی بین یدیہ مصدق تصدیق کرنے والی ہے الذی ان کی بین یدیہ اپنے سے پہلے بین یدیہ اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے وَلِتُنذِرَ اور لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں ام القری بستیوں کے مرکز والوں کو ام القری بستیوں کا مرکز بستیوں کے مرکز والوں کو آپ ڈرائیں ومن اور ان کو حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں ساری دنیا میں جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے رہنے والوں کو بھی آپ ڈرائیں والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرت آخرت پر اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر یؤمنون بھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں وہم اور وہ علی پر صلاتہم اپنی نماز اور وہ اپنی نماز کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پہلے قرآن مجید کی صفات بیان کی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا ہے منصب رسالت آپ کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی خوبی کو بیان کیا ہے تو پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ پچھلی آیت نمبر 91 اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں کے اعتراض کا ذکر کیا کہ جب ان کے مفاد کے خلاف کوئی آیت اتری تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی کسی انسان پر نہیں اتارا تو انہوں نے علی الاطلاق آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام اتارنے کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اس کے منزل قرآن کو اتارنا جو قرآن ہے منزل من اللہ کی طرف سے یہ اتارا گیا کلام ہے اسی طرح جو پہلی کتابیں اتری پہلے صحائف اترے وہ بھی اللہ کی طرف سے اتارے گئے اور اللہ تعالیٰ منزل ہے وہ اتارنے والا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا تو پھر اللہ پاک نے انہیں جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تورات کس نے اتاری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی وہ کس نے اتاری اور پھر اینڈ پر بتا دیا قل اللہ کہ اسے اللہ نے اتارا اب جب اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید کا تو اس جملے کا ذکر اس آیت کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن کے نزول کے ساتھ کیا ہے فرمایا وَهَذَا کتاب اور یہ وہ کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کے نزول میں کسی اور کا ہاتھ شامل نہیں ہے کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے کسی عربی نے کسی عجمی نے کسی اور بندے نے کسی نے بھی اسے نازل نہیں کیا بلکہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتری ہے تو اللہ تعالی نے اس کتاب کا تعارف کروایا ہے فرمایا وَهَذَا کتاب یہ کتاب
آپ دیکھیں جب سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، اس میں فرمایا ذالکا کا مطلب ہے وہ اور ہاذا کا مطلب ہے یہ. ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، کسی قریب کی نزدیک کی چیز کو اشارہ کرنا اس کے لیے آتا ہے ہاذا یہ. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ ذالکا دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا اس کے لیے بولا جاتا ہے ذالکا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے بولا ذالک الکتاب، اور یہاں بولا ہاذا کتاب. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں اس لیے ذالکا بولا گیا کیونکہ ہر انسان کو کتاب الہی کی عظمت، ہر انسان کے سامنے کتاب الہی کی عظمت آشکار کرنی تھی، کتاب الہی کی رفعت، منزلت، اس کا مقام اجاگر کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے وہاں بولا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم رتبہ کتاب ہے. اور یہاں ہاذا اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو، اہل کتاب کو، قرآن پر اعتراض کرنے والے کو جواب دینا ہے. تو چونکہ جواب دینا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہاذا کتاب، یہ کتاب، تاکہ ہر پڑھنے والے کو، سننے والے کو پتہ چل جائے، ہر مخاطب کو پتہ چل جائے کہ قرآن کے ان الفاظ کا جو مخاطبین ہیں وہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو فرمایا وہذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا. تو یہ کتاب منزل من اللہ ہے، یہ منزل من اللہ ہے جسے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. پھر آگے فرمایا اس کتاب کی دوسری صفت اللہ تعالی نے بیان کی مبارکن، فرمایا یہ بابرکت ہے. اس کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر جملہ، ہر حرف یہ بابرکت ہے، بابرکت کتاب اتاری گئی ہے. اور جو بندہ بھی اسے پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے. اس کو پڑھنے والے قاری قرآن، ان کا بھی عظیم مقام ہے، عظیم رفعت ہے. ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے شفاعت بھی کرے گا اللہ کے حضور. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا مبارکن، یہ بابرکت ہے. اور جو بندہ اس سے علم حاصل کرتا ہے، ایک تو اس کو پڑھنے کے لحاظ سے برکت ہے، پھر جو اس سے علم حاصل ہوتا ہے تو اس علم کے حصول کی وجہ سے بھی انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کی اطاعت ملتی ہے، اس کی بندگی ملتی ہے، اور انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا پتہ چلتا ہے، خیر اور شر میں تمیز کا پتہ چلتا ہے، شیطانی قوتوں کے کیا ہتھ کنڈے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، انسان کو یہ فرق معلوم ہوتا ہے. تو یہ عمل کے لحاظ سے بھی انسان کے لیے بابرکت ہے اور علم کے لحاظ سے بھی انسان کے لیے بابرکت ہے. اور پھر تیسری صفت اللہ تعالی نے بیان کی مصدق الذی بین یدی. فرمایا اس کلام پاک کی تیسری خوبی وصف یہ ہے کہ جو اپنے سے پہلے کتابیں یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، جو اپنے سے پہلے اترا ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پہلے جو کچھ اترا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کن کی تصدیق کرتا ہے. کچھ چیزیں ہیں اصول کی جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اصولی چیزیں ہیں، اصولی عقائد ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا. تو یہ اصولی عقائد ہیں.
جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی رسول ان کی دعوت دیتے آئے ہیں، ان کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن ان اصولی تعلیمات کا مصدق ہے۔ جس طرح ان کتابوں میں اللہ کی وحدانیت، اس کی معبودیت، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، قیامت، یوم آخرت، جنت، دوزخ، انبیاء کرام، رسول اعظام، اللہ کی کتابیں، اتاری ہوئی کتابوں کا ذکر ہے، اسی طرح قرآن میں بھی ذکر ہے، تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسرا تصدیق کے لحاظ سے معنی ہے احکام کے لحاظ سے۔ احکام کے لحاظ سے یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کے رسوم و رواج، ان کے بود و باش، طرز بود و باش، ان کے ثقافتی سماجی رویوں کی وجہ سے احکام میں تبدیلی آتی آئی ہے، احکام میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ پچھلی کتابوں میں بھی ہر زمانے کے لحاظ سے ہر کتاب میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع شریعت، یہ تمام کتابوں میں مشترکہ نقطہ رہا ہے۔ احکام میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا احکام میں رد و بدل ہوتا رہا ہے، لیکن اتباع شریعت، اطاعت رسول، اطاعت نبی، اطاعت خدا، اطاعت اللہ، یہ مشترکہ رہا ہے ہر شریعت میں۔ تو قرآن اس لحاظ سے بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اتباع شریعت میں، اطاعت رسول میں، اللہ کی اطاعت میں۔ قرآن اس لحاظ سے بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا تصدیق کے لحاظ سے ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ پچھلے انبیاء کرام کی تمام شریعتیں منسوخ کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا دین تمام شریعتوں پر اور پچھلے تمام احکام پر منسوخ ہوگا، اور آپ کی شریعت، آپ کا دین یہ ناسخ ہوگا۔ تو قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اور قرآن کے آخری کلام ہونے کی۔ قرآن اس لحاظ سے بھی تصدیق کرتا ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہونے کے لحاظ سے قرآن اس لحاظ سے بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ تین جیسے ہیں تصدیق کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا منشا اور مقصود بیان کیا ہے، اس کتاب کے اترنے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے اس کتاب کے نزول کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، فرمایا یہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس بستیوں کے مرکز والوں اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں، جو اس بستی کے رہنے والے ہیں اور اس کے ارد گرد رہنے والے، ان کو ڈر سنیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے لیے لفظ بولا ہے ام القریٰ، ام القریٰ، مکہ یہاں لفظ نہیں بولا بلکہ فرمایا ام القریٰ۔ ام کہتے ہیں ماں کو اور قریٰ کہتے ہیں بستیوں کو، تو ام القریٰ کا مطلب ہوا بستیوں کا مرکز، بستیوں کا مرکز۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بستیوں کا مرکز ہے ان کے رہنے والوں کو آپ ڈرائیں۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کو کیوں کہا گیا؟ 3-4 وجوہات ہیں جو مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ تمام زمینیں اس کے نیچے سے نکال کر پھیلائی گئی ہیں،
یعنی روئے زمین میں جتنی بھی وسعت ہوئی ہے، تو پہلے یہ مرکز مکہ مکرمہ تھا، تو اس کے نیچے سے پھر باقی پوری روئے زمین پر زمینیں پھیلائی گئی ہیں، تو اس لیے اسے کہا گیا ام القریٰ۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے ام القریٰ کہ مکہ تمام دنیا والوں سے پہلے آباد ہوا ہے، جتنے بھی دنیا میں رہنے والے ہیں، ساکنین ہیں، سکونت کرنے کے لحاظ سے سب سے پہلے مکہ میں لوگوں نے سکونت اختیار کی، اور بعد میں باقی جگہوں پر لوگوں نے سکونت اختیار کی، تو اس وجہ سے بھی اسے ام القریٰ بولا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے ام القریٰ بولا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا اس میں خاص جہت ہے کہ جو اسلام کی خاص عبادت، اہم عبادت حج، وہ بھی مکہ مکرمہ میں کیا جاتا ہے، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو ساری دنیا کے کلمہ گو مکہ کی طرف سمٹ آتے ہیں، مکہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، تو یہ کشش سکل بن جاتا ہے، لوگ اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اسے ام القریٰ کہا گیا۔ تو فرمایا اے حبیب آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت، اس کا مرکز ام القریٰ بنا، لہذا آپ کی تبلیغ کا مرکز، ابلاغ دین کا مرکز، نبوت و رسالت کے پیغام کا مرکز وہ ام القریٰ بنا، مکہ مکرمہ سب سے پہلے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز ام القریٰ سے کریں، ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، اور ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں فرمایا ان کو بھی ڈرائیں۔ یعنی سورۃ الانعام میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ مکی سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، اور جو 7-8 سال مکی دور کے اس موقع پر یہ نازل ہوئی، کیونکہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا آغاز کیا، وہ 3 سال تک چلتا رہا، پھر آپ نے اپنے رشتہ دار عزیز و قارب کو دعوت دی، انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، تو علانیہ دعوت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی عرب اور باقی عرب کے رہنے والوں کو تبلیغ دین کا حکم ہوا۔ اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رسالت صرف مکہ مکرمہ کے رہنے والوں تک محدود ہے، نہیں، یہ صرف آپ کی جو تدریجاً گریجولی جو آپ کو تبلیغ رسالت کا حکم ہوا، گریجولی پروسیس کے طور پر، اس کے ایک مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں، انہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شرک سے، کفر سے جس میں وہ مبتلا تھے، اور فسوق و فجور سے، فرمایا ان سے ڈرائیں، ان سے آپ ڈرائیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام انسانوں کے لیے رسول اور تمام خلق کے لیے، مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جس طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیں اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 158 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہاں ایک پروسیس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بی، فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ یہ جو یؤمنون بی کہ وہی اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس سے مراد قرآن بھی ہے، یعنی اللہ تعالی نے آخرت کے ایمان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اور قرآن کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ کو جوڑ دیا۔ آخرت پر ایمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا یہ آپس میں جڑے ہوئے لازم و ملزوم ہے، ان کو جوڑ دیا۔
کیونکہ جو بندہ بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا اسے احساس ہوتا ہے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا عمل، میرا ایمان کامل ہو جائے۔ اور کامل ایمان تب بھی ہوگا جب قرآن پر بھی ایمان ہوگا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہوتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ باقی عمل کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ تو 5 ارکان پر ہیں، کلمہ توحید و رسالت، نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ، ان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یہاں اللہ تعالی نے روزے، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، باقی کسی عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقرآن، ایمان بالرسول، اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کیا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا کیوں تذکرہ کیا نماز کا، باقی اعمال کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تمام اعمال میں، تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں محافظت صلاۃ کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا انسان اور کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، انسان اور کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی کسی بھی انسان کے ایمان اور کفر کا پتہ چل جائے گا نماز سے۔ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑے گا، نماز پڑھنے نہیں جائے گا، نماز کو ترک کر دے گا، غفلت کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس میں کفری عمل آ گیا، اس میں مشرکانہ عمل آ گیا، وہ اس کا شکار ہو گیا، کیونکہ کافر اور مشرک کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 134، حدیث نمبر 134۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 93، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ومن، اور کون ہے، اظلم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا، جس نے باندھا، جس نے بہتان باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، او یا کالا کہیں اوہیا، وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے، ولم، حالانکہ نہ، یوہا، وحی کی گئی ہو، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی، ولم یوہا الیہ شیئن، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، ومن، اور وہ شخص بھی، کالا، جو کہیں، سأنزلو، ان قریب، انزلو، میں نازل کروں گا، مثلا، ایسی ہی، ما، جو کچھ، انزل، نازل کیا، اللہ، اللہ نے۔ فرمایا یا وہ شخص، تیسرا وہ شخص یا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں ان قریب وہی اتاروں گا جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دے۔ ولو، اور اگر، طرح آپ دیکھیں، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں، اس جب الظالمون، ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، فی میں، غمرات، سختیوں میں، الموت، موت کے، فرمایا کاشا وہ منظر دیکھیں
جب ظالم لوگ موت کی سختی میں ہوں گے، موت کی تکلیفوں میں ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے اخرجو، تم نکالو انفسکم اپنی جانیں، اخرجو انفسکم، تم اپنی جانیں نکالو، یعنی اپنی جانیں جسموں سے نکالو، جدا کر دو. الیوم، آج، تجزونا، تمہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب الہون، تجزونا تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الہون، ذلت کے عذاب کی، بیما اس وجہ سے، تم تھے تقولون کہتے علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، حق کے علاوہ. فرمایا آج کے دن تمہیں رسوائی والے عذاب کی جزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر حق کے علاوہ کہتے تھے، اللہ پر ناحق بولتے تھے، ناحق باتیں کرتے تھے. وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، ان سے آیاتی ہی، اس کی آیات سے، اور تم اس کی آیات سے تستکبرون، سرکشی کرتے، اور تم اس کی آیات سے سرکشی کیا کرتے تھے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 3 طرح کے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے. 3 طرح کے لوگوں کو جو روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر موت کے وقت ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالی نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ موت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا اور کیا سزا ملے گی، اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو پہلا فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. او قال، یا وہ کہیں کہ مجھ پر میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو. جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا. یہ آیت مبارکہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مسیلمہ کذاب کے بارے میں، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور کہنے لگا میری طرف وحی آتی ہے. تو اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا. یہ مسیلمہ کذاب، اس کا نام تھا مسیلمہ بن سمامہ. مسیلمہ بن سمامہ یہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، قبیلہ بنو عدی بن حنیفہ، اس کے قبیلہ سے تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور اس نے ایک سفیر بھی حضور کی خدمت میں بھیجا. کہنے لگا، وہ سفیر آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا اس نے آپ کو خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا یہ مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور وہ پھر سلام کہہ کر کہنے لگا کہ اس معاملے میں میں تمہارا شریک ہوں، تو نصف زمین میری ہے اور نصف زمین تمہاری ہے. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، اس نے معاذ اللہ اتنی جرت کر لی، اس نے خط بھیج دیا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں، آدھی زمین پر میرا حق ہے اور آدھی زمین پر آپ کا حق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکتوب پڑھا تو آپ نے اس کے لانے والے سفیروں سے پوچھا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جو کچھ ہمارے ساتھی نے لکھا ہے، ہمارے صاحب نے لکھا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سفیروں کو قتل کیا جاتا، نہ کیا جاتا ہوتا، تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، میں تم دونوں کو
قتل کر دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف۔ پھر آگے فرمایا جو شخص ہدایت کا پیروکار ہے اس پر سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جب آپ کسی غیر مسلم کی طرف لکھتے تو آپ یہی لکھتے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کا پیروکار ہے اس پر سلام ہو۔ تو آپ نے مسیلمہ کذاب کو بھی یہی لکھا، اور پھر آپ نے فرمایا بے شک زمین اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے۔ جب یہ آپ کا ہاتھ اس کی طرف پہنچا تو وہ مزید مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا، اس نے اپنی قوم کو مزید ملا لیا۔ اس دور میں ایک اور خاتون تھی سجاد تمیمہ، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ آ کر ملی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری طرف کیا وحی ہو جائے، اس نے اپنے پاس سے کچھ وحی کا بتا دیا، میری طرف یہ وحی ہو جائے، تو کہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو، تو ہم سب مل کر اپنی نبوت کو بڑھاتے ہیں۔ تو ان دونوں جھوٹوں نے، کذابوں نے آپس میں شادی کر لی، مسیلمہ کذاب نے اور سجاد تمیمہ نے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے کہنے پر اپنی قوم سے 2 نمازیں فجر اور عشاء وہ بھی منسوخ کر دی۔ کہنے لگے کہ تم پر یہ نمازیں بھاری ہیں ان کو پڑھنا، ایک نماز تم رات کے وقت پڑھتے ہو اور دوسری صبح پڑھتے ہو، لہٰذا یہ نمازیں پڑھنا تمہارے لیے منسوخ ہے، تم انہیں نہ پڑھو۔ تو سارا قبیلہ ان کا مرتد ہو گیا۔ تو پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا 11 ہجری میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں انہوں نے مسلمانوں کو عظیم لشکر بھیجا، تو اس میں مسیلمہ کذاب کو شکست ہوئی، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جس نے غزوہ احد میں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اس وقت وہ کافر تھا، وحشی وہ کافر تھا، تو اس نے بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس نے جنگ یمامہ میں اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور نار میں بھیجا، واصل جہنم کیا مسیلمہ کذاب کو، اس وحشی نے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے، اور اس طرح مسیلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ پہلا اس سے مراد مسیلمہ کذاب ہے، اور دوسرا جو آگے ذکر ہوا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور فرمایا اس سے بھی بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو یہ کہے کہ میں ان قریب اسی طرح اتاروں گا جیسے اللہ اتارتا ہے، یعنی وہ خدائے منصب پر بیٹھ جائے اور کہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے کلام اتارا ہے، آیتیں اتاری ہیں، اسی طرح میں بھی اتاروں گا۔ اس سے مراد ہے، یہ آیت اتری ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ پہلے مسلمان تھے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، یہ وہی لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر آگے اینڈ تک ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت عبداللہ بن سعد بن سرح ان کے منہ سے نکل گیا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ بڑا برکت والا ہے اور وہ سب خالقین سے بہتر ہے، تو اس کے منہ سے یہ نکل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آگے لفظ نہیں بولے تھے، لیکن اس نے بولا اپنے پاس سے تبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور نے فرمایا مجھ پر تو یہ کلام اسی طرح نازل ہوا ہے، تو اس پر وہ مغرور ہو گیا، متکبر ہو گیا،
وہ کہنے لگا مجھے تو کلام کی معرفت ہے، میں بھی یہ کلام اتار سکتا ہوں. تو اس سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا اور مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر مل گیا، عبداللہ بن سعد بن ابی سر. لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پناہ دی. پھر یہ مسلمان ہو گیا، پھر دوبارہ یہ مسلمان ہو گیا حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سر. تو درمیان میں کافر ہوئے، مرتد ہوئے، پھر بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے. بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو یہ کہے گا وہ بھی کفر کرے گا، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہوگا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور اپنی طرف وحی کے نزول کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم کلام نازل کریں گے، فرمایا دیکھو ان کا حال کہ جس وقت موت کی سختیوں میں یہ ظالم ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ تم اپنی جانیں نکالو، یعنی سختی سے تکلیف سے ان کی جانیں کھینچ رہے ہوں گے. یہ جو انہیں کہا جائے گا کہ اپنی جانیں نکالو تو وہ تو اپنی جانیں نہیں نکالیں گے، یہ دراصل انہیں کہا جائے گا ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے. جو ان پر خوفناک، اندوخناک، دردناک عذاب ہوگا وہ کیفیت اللہ تعالی نے بیان کی کہ انہیں کہا جائے گا نکالو اپنی جانیں. اور پھر فرمایا اليوم تجزون عذاب الہون کہ آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافر بندے پر موت کو وارد کرتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے. دو فرشتے وہ اس کے پاس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بھیجتا ہے جو ہر بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر صحت چیز سے زیادہ صحت ہوتا ہے. تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں اے حبیث روح جہنم کی طرف نکل، اے حبیث ناپاک روح جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف، تیرا رب تجھ پر ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت برے اعمال بھیجے ہیں. اس طرح فرشتہ اسے کہتا ہے. وہ فرشتے جو اتنی سخت بدبو کے ساتھ آتے ہیں تو وہ روح ایسے بدبودار مردہ کی طرح نکلے گی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھ لے تو اپنی ناک بند کر لے. فرمایا اتنی بدبو ہوتی ہے اس کی جب روح نکلتی ہے. تو فرمایا تم اپنی ناک بند کر لو. اور آسمان کے ارد گرد والے فرشتے کہیں گے سبحان اللہ، زمین سے ایک مردہ اور حبیث روح آئی ہے، ایک مردہ اور حبیث روح آئی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا جائے گا اور اس کی قبر میں تنگی کی جائے گی اور اس کو اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپوں سے بھر دیا جائے گا. اس کی قبر کو اونٹ جیسے جتنے موٹے ہوں گے ایسے سانپوں سے اس کی قبر کو بھر دیا جائے گا. وہ اس کا گوشت کھا لیں گے، اس کی ہڈیوں میں سے بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے. پھر اس کے پاس بہرے اور اندھے فرشتے آئیں گے، فرشتے بھیجے جائیں گے. ان کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ کچھ دیکھیں گے نہیں تاکہ انہیں رحم نہ آئے. وہ اندھے ہوں گے، انہیں کچھ دکھائی نہیں ہوگا تاکہ انہیں رحم نہ آئے. اور کوئی آواز نہیں سنیں گے اس لیے بہرے ہوں گے تاکہ انہیں اس پر ترس نہ آئے. وہ اس کو بری طرح ماریں گے. اس کو یہ کافروں کا حال ہوگا، یہ اللہ کے نافرمان مشرکوں کا حال ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہوگا، کفر کیا ہوگا، اللہ کے نافرمان شرک کیا ہوگا، اللہ کے باغی ہوں گے، ان کا یہ حال ہوگا. اور وہ اس کو بری طرح ماریں گے اور اس کے لیے دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ صبح و شام دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے، دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے. اور وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ وہ اس کو اسی جگہ رکھے اور دوزخ میں نہ بھیجے. یعنی وہ دوزخ میں جب اس سے بھی برے حالات دیکھے گا تو دعا کرے گا یا اللہ مجھے دوزخ میں نہ بھیجنا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو ان کے مقدر میں سزا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے
लिखी जा चुकी होगी वो उन्हें मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से पनाह अता फरमाए। ये इमाम हैसमी ने मजमा उस ज़वाइद में इस हदीस को रिवायत किया, जिल्द 2 सफ़ा 329। अल्लाह ताला हमें नाफरमानी से, कुफर से, शिरक से, ज़लालत से, अल्लाह फुसूक व फुजूर से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह अता फरमाए, अपने गजब से पनाह अता फरमाए, जहन्नम से पनाह अता फरमाए, कब्र के अजाब से, फितनों से अल्लाह तबारक व तआला हमें पनाह अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर कमा को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।